کلعدم تنظیم BLA جو کہ کسی دوسرے کے ہاتھوں سے استعمال ہو کر پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. سر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہے. آپ کے نزدیک اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ لوگ بچوں اور خواتین کو ڈھال کیوں بنا رہے ہیں؟ جب تک آپ بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، بچوں پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے، یہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے رہیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی ایپس استعمال کر رہے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا میں ایسی ایپ بھی ہیں جس میں آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ان ایپس کا استعمال کریں. جب آپ ان ایپس کا استعمال کریں گے تو بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. وہ کوئی اگر دیکھتے ہیں پروگرام تو وہ آپ کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کا ٹائمنگ مینیج کر سکتے ہیں. بچے جو جب کمرے میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا وہ آپ کو دیکھ کے موبائل کو بند کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ ان کے سوشل میڈیا کا چیک کریں، اکاؤنٹ چیک کریں ان کا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد. ناظرین، کراچی میں CTD نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا. کلعدم تنظیم BLA کی جانب سے کراچی کے اندر ایک بڑی دہشت گردی کا منصوبہ پلان کیا گیا تھا جس میں ایک کمسن بچی کو استعمال کیا جانا تھا. تاہم سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی نے کراچی کو بڑی تباہی سے تو بچا دیا، ساتھ ہی ساتھ اس کمسن بچی کو بھی گرفتار کیا ہے اور اس کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. بچی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے ان سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا، ان کی ذہن سازی کی اور اس کے بعد اس بچی کو انہوں نے وہاں سے لیا اور کراچی میں اس بچی کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی کروائی جانی تھی. سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اس کی جو کڑیاں ہیں وہ BLA کے ساتھ ملتی ہیں. کیس کو مزید جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور تفتیش کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر دیا گیا ہے. ناظرین، آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال اور والدین کی ذمہ داری. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین ہارون صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بچی سے کس طرح سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ذہن سازی کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اتنی کم عمر میں جو ہے اس بچی کی ذہن سازی کی گئی اور وہ اتنے بڑے کام کے لیے کیسے تیار ہو گئی. ایک اسٹوڈنٹ لڑکی جو کہ انہوں نے دہشت گردوں نے اس کو تیار کیا تھا، ذہنی طور پہ اس کو انہوں نے ایک خودکش حملے کے لیے تیار کیا تھا. اور یہ جب یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی تھی تو رستے میں سیکورٹی اداروں نے اس گاڑی کو چیکنگ کے لیے روکا، اور جب اس میں تحقیقات کی گئی تو وہ لڑکی صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکی، جس پہ سیکورٹی اداروں کو شک گزرا. تو انہوں نے اس کو جب ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ انٹرویو کیا تو وہ اس نے صحیح اگل دیا کہ مجھے ذہنی طور پہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اور ایک دھماکے کے لیے، اور میں اس کے لیے بڑی خطرناک یہ جو گروہ ہے یا یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. یہ اب ہمارے بچوں کو جو کل کا فیوچر ہے، جو ملک کا فیوچر ہے، اور جو ایک ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ہے، اس سرمایہ کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے. یہ ذہن سازی جو کرتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور فوراً جو ہے ایک دنیا جو ہے ایک کوزے میں بند ہو چکی ہے، اور اب ہر بندے کو اپروچ کرنا، ہر بندے کے ساتھ ڈسکس کرنا، ہر بندے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. آپ دیکھیں موبائل پہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہیں اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، چیک نہیں کیا جاتا کہ وہ کون ہے، کیوں بھیجی ہے، پتہ چلتا ہی نہیں آپ کو کہ یہ کون ہے، کیونکہ آپ اس کی ہسٹری سے تو واقف نہیں ہوتے. وہ ID جو بنائی ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے، اس نے پکچر بھی فیک لگائی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اب تو کچھ سیکورٹی اداروں نے اپنا سسٹم صحیح کیا ہوا ہے. پہلے تو آپ کے جو موبائل نمبر ہوتے تھے وہ بھی سیف نہیں ہوتے تھے، وہ بھی کسی کے نام پہ رجسٹر نہیں ہوتے تھے. اب کافی اس میں چینج آ چکی ہے، میڈیا نے کافی ترقی کی ہے. لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا انہوں نے کس طریقے سے ایک لڑکی کو ٹریس کیا، پھر اس کی ذہن سازی کی، پھر اس کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا شہادت کے لیے، جو کہ مطلب ہے کہ ایک
ایک غلط روایت ہے، ایک غلط طریقہ کار ہے، یہ دہشت گردی، اس کو بھی آپ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو اپنے والدین کو چاہیے کہ وہ جو سر اپنے بچوں پہ نظر میں رکھیں۔ آپ سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بچے موبائل یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں والدین کی کتنی ذمہ داری؟ ہم نے تو عموماً دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو موبائل دے کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، مطلب وہ بچوں کا موبائل چیک نہیں کرتے کہ سرچ کیا جا رہا ہے، دیکھا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے نزدیک جو ہے والدین کتنے ذمہ دار ہیں؟ تربیت جو ہوتی ہے، ہمیشہ بچے کی تربیت جو ہوتی ہے وہ والدین کا فرض ہوتا ہے، وہ تربیت بچے کو والدین ہی دیتے ہیں۔ والدین جب تربیت دیتے ہیں تو آپ دیکھیں آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، والدین جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور خود جو ہے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ اپنی مصروفیات بچے کو مصروف کرنے کے لیے، دیکھیں اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ ایسا کریں گے تو آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس کا جو نقصان ہے، دیکھیں نا، اگر یہ لڑکی پہ نظر ہوتی تو یہ لڑکی اس قسم کے گروپ کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتی، اس قسم کی اس کی ذہن سازی نہ کی جاتی، کیونکہ انسٹاگرام ہو گیا، پھر فیس بک ہو گیا، اب مختلف جو ہے ایپس آئے ہوئے ہیں جس میں وہ گروپنگ کرتے ہیں، اور گروپنگ کرنے کے بعد وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، پھر اپنی غلط قسم کی کہانیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں، پھر ان کو مائل کیا جاتا ہے، ان کو پھر شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جب آپ کسی بچے سے کام لیتے ہیں، جب بچہ 13 سال کا ہوتا ہے، 13 سال کے بعد بچے کی ذہن سازی بندی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دور میں بچوں کو خیال کرنا چاہیے، اور ان کے والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بچے پہ عقاب کی نظر سے، کہتے ہیں نا کہ بچے کو نوالا جو ہے وہ سونے کے چمچ میں رکھ کے دیا جائے، اور لیکن اس کی نگرانی جو ہے اس کی نقاب کی آنکھوں کے اس سے کی جائے۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے، یہ والدین کا فرض بنتا ہے، یہ گارڈین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کی حفاظت کرے اور بچے کی پہ چیک رکھے، بچے کی نگرانی نہ کرے، بچے کے ساتھ دوستانہ ماحول بنائے۔ جب دوستانہ ماحول ہوگا تو بچہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، اسے ایسا ماحول کریٹ کرے کہ وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے گا تو پھر آپ واقف رہیں گے۔ آپ اس کا موبائل میں دیکھیں کہ اس کی کس قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس قسم کے دوستوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی نگرانی میں ہوں گی تو پھر آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں گے اور یہ ملک بھی محفوظ ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا ہے کہ جو دہشت گردوں کا بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس واقعے کو جو ہم ایک مثال بنائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے لیے کتنا نقصان کا جو ہے وہ باعث بن سکتے ہیں؟ وزیر صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر یہ صحیح رستہ ہوتا تو یہ جو گروپ جو دہشت گرد بچوں کو تیار کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں، اور دوسرے بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ غلط رستہ ہے۔ یہ اگر ٹھیک رستہ ہوتا تو یہ اپنے بچوں کو استعمال کرتے، وہاں پہ اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کرتے، لیکن وہ پرائے لوگوں کے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کرتے ہیں، مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جب تک اس ملک میں یہ دہشت گردی نہیں تھی، جب اس قسم کے حالات نہیں تھے، دیکھیں حکومت کا بھی اس میں رول آتا ہے، اسٹیٹ کا بھی رول آتا ہے۔ اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے ایجوکیشن کے رستے بند کر دیے ہیں، ایجوکیشن مہنگی کر دی ہے۔ اب یہ جو دہشت گردی ہے، یہ تو اس میں غربت بھی انوالو ہوتی ہے، اور اس میں آپ کی ایجوکیشن جو ہے، نان ایجوکیشن ہونا، ان پڑھ ہونا، اور آپ کو ایجوکیشن کے مواقع نہ ملنا بھی آپ کو اس طرف مائل کرتا ہے۔ جب آپ اس طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر آپ ملک کو بھی نقصان دیتے ہیں، اپنے والدین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون اور جس کو استعمال کیا گیا تھا، جن کا نام لاشاری تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ اس گندے کام کی طرف جو ان کو مائل کیا گیا تھا۔ اس بچی کو جو ہے مخصوص علاقہ یعنی بلوچستان سے اس کی وہ ہوئی ذہن سازی ہوئی
ہوئی, وہاں سے اس کو منتقل کیا جا رہا تھا کراچی. سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک بڑی کارروائی سے کراچی کو بچا لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس کارروائی کی کامیابی کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں, یعنی کوئی کل کو کوئی اور بچہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ یہ دیکھیں یہ جو لڑکی انہوں نے ابھی ایجنسیوں نے ٹریس کیا یا پکڑی ہے, تو یہ آپ دیکھیں نا یہ کتنی خطرناک اور کتنی یہ جو گروہ ہے, یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے, یہ کتنی خطرناک گیم کھیل رہا ہے. یہ اب ہمارے گھروں کے اندر بھی گھس چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو ایجنسیوں کو چاہیے, ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ یہ دہشت گردی روز بروز جو بڑھ رہی ہے, اور اس میں ہم پچھلے 40 سال سے اس دہشت گردی میں پھنسے ہوئے ہیں. مختلف قسم کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. ان دہشت گرد تنظیموں کو ان کو رسی ڈالنی چاہیے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کل کو اور بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ان کے لیے اب اس ملک میں سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا میں اویئرنیس پروگرام چلانے چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. اور دوسرا آپ دیکھیں, جب تک آپ کا جو بیسک روٹس میں آپ انوالو نہیں ہوتے, دیکھیں یہ ایجنسیاں بھی اکیلے کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ تو عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے قریب رہنے والوں کو دیکھے, اپنے ہمسایوں کو دیکھے گی کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے بارے میں خبر رکھے گی, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے علاقے میں کوئی دہشت گرد ہے یا کہ کوئی امن پسند ہے. جب تک آپ اس طریقے سے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ہمارے, اگر یہ بھی صحیح طریقے سے پاکستان میں ہوتے تو آج یہ جو دہشت گردی ہے اس پہ کافی حد تک کنٹرول پایا جا سکتا تھا. آپ کا دہشت گردی کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں جو ہے یہ عوام کا فرض بنتا ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس رکھے, وہ لوگوں کے بارے میں خبر رکھے, اور وہ جانچ پڑتال رکھے کہ ان کے علاقوں میں کون سے لوگ آتے ہیں, کون سے لوگ رہتے ہیں, کس قسم کے لوگوں کی آمد و رفت ہے. اگر جب یہ طریقہ کار چلے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس طریقے سے دہشت گردی پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کے بلدیاتی ادارے جو ہیں, یہاں پہ بلدیاتی اداروں کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہے. آپ دیکھیں کسی بھی حکومت نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرف توجہ دیں تاکہ آپ کی پولیٹیشنز کی, آپ کے جو سوشل ورکر ہیں, آپ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی روٹس جو ہیں وہ لوگوں کے روٹس کے ساتھ ملیں گی, تو تب جا کے یہ آپ کا جو دہشت گردی کا سسٹم ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے کلعدم تنظیم BLA جو کہ کسی دوسرے کے ہاتھوں سے استعمال ہو کر پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ سر, ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہے. آپ کے نزدیک اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ لوگ بچوں اور خواتین کو ڈھال کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, آپ جب تک آپ بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے, بچوں پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے, تو یہ واقعات اسی طرح رودماہ ہوتے رہیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کو آپ دیکھتے رہیں, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی ایپس استعمال کر رہے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا میں ایسی ایپس بھی ہیں جس میں آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ان ایپس کا استعمال کریں. جب آپ ان ایپس کا استعمال کریں گے تو بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. وہ کوئی اگر دیکھتے ہیں پروگرام تو وہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کا ٹائمنگ مینیج کر سکتے ہیں. آپ جب بھی بچے کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں, بچے جو جب کمرے میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا وہ آپ کو دیکھ کے موبائل کو بند کر لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں پہ نظر رکھیں اور ان پہ نگرانی رکھیں. جب آپ ان پہ نگرانی رکھیں گے تو وہ پھر نہ ان کے گروپ بھی چیک کریں, آپ ان کے سوشل میڈیا کا چیک کریں, اکاؤنٹ چیک کریں ان کا. جب آپ اس کو اکاؤنٹ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آیا یہ بچے جو ہیں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کس قسم کو لوگوں کے ساتھ ان کا کنٹیکٹس ہے. جب وہ کنٹیکٹس آپ کو پتہ چلیں گے تو وہاں سے آپ ان کو مینیج کر سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تباہی کو روک سکتا ہے. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے اور اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچی گرفتار ہوئی ہے جس کو دہشت گردی کے لیے جو ہے ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جانا تھا، اس بچی نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں سیکیورٹی اداروں کے سامنے. اس نے کہا ہے کہ جس جگہ مجھے رکھا گیا وہاں پر دیگر سینکڑوں خواتین اور بچے بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے BLA یہ کتنی منظم ہے، اور باقی بچوں کا جو ہے وہ مستقبل یا جو خواتین وہاں پر موجود ہیں ان کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا؟ جو تنظیمیں یہاں دہشت گردی کی کام کر رہی ہیں، یہ اس کے ساتھ ہمارے کیونکہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں. اور وہ سارا دیکھیں را کے ایجنٹ جو ہیں وہ جو بلوچستان میں اور KPK میں وہ را کی جو کاروائیاں ہیں وہ ان کے تھرو کی جاتی ہیں. اگر گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، کیونکہ اس بچی نے خود کہا ہے کہ جب مجھے جہاں پہ رکھا گیا تھا وہاں پہ اور بچیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، وہاں پہ اور عورتیں بھی تھیں. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، ان کا نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی ایمان ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی بارڈر ہوتا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے، ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ ان پہ چیک رکھے، ان کی نگرانی رکھے، اور یہاں پہ جو پکڑا جائے اس کی چھان بین کرنی چاہیے، اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی جڑیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، یہ کہاں تک اپنا اثر و سوگ رکھتے ہیں، یہ کہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو پھیلایا ہوا ہے. اس وجہ سے دیکھیں آپ، یہ تو ہماری ایجنسی دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں. دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کو روکا تو نہیں جا سکتا، روکنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ خودکش جو ہوتا ہے یہ نہ اپنی پرواہ کرتا ہے نہ کسی اور کی پرواہ کرتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایسے ایکسپیرینس لوگ ہونے چاہیے جو کہ یہ اس میں ایکسپیرینس رکھتے ہوں کہ دہشت گرد کون ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. کیونکہ یہ بچوں کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس پہ دہشت گردی کا ایک تو اس پہ دہشت گردی کا شک بھی کم جاتا ہے، کیونکہ وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے. بڑا آدمی جب ہوتا ہے یا کوئی مرد ہوتا ہے تو اس میں ہمارے معاشرے میں اس پہ زیادہ نظر رکھی جاتی ہے، فیمیل پہ نظر بھی کم ہوتی ہے، لوگ اتنا اس کے لیے اتنا زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے عورتوں کا جو اس فیلڈ میں آنا، اس رستے پہ آنا بڑا خطرناک ہے. اس کو چاہیے حکومت کو کہ اس کو کسی طریقے سے ڈسکرج کرے اور کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں. IG سندھ نے کہا ہے کہ بچی کی عمر جو ہے وہ کم ہے، یہ مجرم نہیں ہے. ایک بڑا جو ہے وہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی اور اس کو اس مقصد کے لیے تیار کیا. بچی کے والدین کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا، ان سے رابطے میں ہے اور بچی کو ان کے حوالے کیا جائے گا. ساتھ انہوں نے کہا کہ بچی کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ بچی واپس اپنے آبائی علاقے، اپنے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو سکتی ہے اور اس کو کوئی خطرات لاحق ہوں گے یا نہیں؟ انہوں نے اس لڑکی کی شناخت بھی جو ہے وہ انہوں نے پوشیدہ رکھی ہے، اور اس کو انہوں نے قانون کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک علیحدہ ادارہ کریٹ کیا ہے جو ریہیبلیٹیشن کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، اس کو دوسرے لوگوں سے، دوسرے مجرموں سے، ملزمان سے علیحدہ رکھنا چاہیے. کیونکہ ان کا جو ایکٹ ہے وہ ایک علیحدہ ایکٹ ہے. یہ ایک دہشت گردی کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. اس دہشت گردی کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑے گی، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ان کو صحیح طریقے سے وہ ان کی ذہن کو دوبارہ ذہن سازی کریں گے اور اس کو امن کی طرف لائیں گے. اس کو امن کی طرف لانا بھی جو ہے یہ میڈیکل میں آج کافی ٹیکنالوجی ایسی آ چکی ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ٹریٹیبل ہیں. یہ لوگ ملزم نہیں ہیں، یہ مجرم نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان سے دھوکہ کیا گیا ہے، ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے، ان کو مسلیڈ کر کے اس رستے پہ لگایا گیا ہے. آپ ان کو ہٹانے کے لیے یہ حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جو کہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش شروع کی ہے. تو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر کے آپ کے یہ کافی کام آ سکتے ہیں. آپ ان کو کافی جو ہے آپ ان سے کافی انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کی اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے؟ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں جو دل دلا دینے والے واقعات تھے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ پرائمری سے اس کو پڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر، بچوں کے بالخصوص جو بچے ہیں جو سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک اویئرنیس ہو، ان کو پتہ ہو کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے. ان بچوں کو اس راستے پہ لانے والے دہشت گرد جو ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اس پہ ورک کیا ہے، اس کی ذہن سازی کی گئی ہے. اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کو امن کی طرف لائیں، ان کو بتائیں امن کیا ہوتا ہے، امن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، امن میں ترقی کیسے کرتی ہیں قومیں. ان کو جب بتائیں گے آپ تو وہ آپ کا بہت فرض بنتا ہے کہ اس میں اویئرنیس پیدا کریں. دیکھیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن کو جو ہے کمرشلائز کر دیا ہے، آپ نے ایجوکیشن کو ایک انڈسٹری میں کنورٹ کر دیا ہے. دیکھیں، یہ جو صحت اور جو ایجوکیشن ہے یہ حکومت کا فرض ہے، آئینی طور پہ وہ باؤنڈ ہے، اس پہ پابندی ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم بھی فری دے گی اور اس کا علاج بھی مفت کرے گی. حکومت کو چاہیے کہ وہ آئینی حق دے لوگوں کو. جب وہ لوگوں کو آئینی حق دے گی، اب دیکھیں ابھی جو آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی فیسیں پہلے کم ہوتی تھی تو لوگ بچے جو تھے گورنمنٹ کے اداروں میں بڑے داخل ہوتے تھے، لیکن پرائیویٹ اداروں کی فیسیں زیادہ ہوتی تھی، وہاں پہ بچے کم جاتے تھے. اب گورنمنٹ کے اداروں نے بھی پرائیویٹ ادارے کی طرح کام شروع کر دیا ہے اور سیلف فنانس کے نام سے انہوں نے ایک سیٹ کریٹ کر کے وہاں پہ لوگوں کو سیلف فنانس کے نام پہ پیسے بٹورے جاتے ہیں. اس وجہ سے اب تعلیم کا آپ دیکھیں، پھر تعلیم کا کوئی فائدہ بھی ابھی ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا. آپ ان کو مواقع نہیں دے رہے. تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ڈگریاں لے کے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ ایسے ہوں گے تو وہ پھر لوگ جو ہیں دہشت گردی کی طرف مائل ہوں گے. حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو عام کرے. اب بتائیں نا مجھے کہ بلوچستان میں کتنے اسکول بنائے گئے ہیں، گورنمنٹ نے کتنے اسکول بنائے ہیں، وہاں پہ کتنے ایجوکیشن کا ریشو کیا ہے. آپ دیکھیں اب روز بروز ایجوکیشن کا ریشو جو ہے وہ گر رہا ہے. وہ اس لیے گر رہا ہے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے. آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی ورکشاپوں میں، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا فیوچر ہوتے ہیں. اس بچوں نے اگر ان کو بچوں کو پڑھانے کے موقع ملتے، ان کو پڑھنے کے مواقع ملتے، میسر ہوتے تو وہ آج آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے اور اس ملک کا فیوچر برائٹ ہوتا اور اس ملک کے فیوچر کو روشن کرتے. لیکن آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کے طریقہ کار کی وجہ سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے ڈیریل ہو رہا ہے. کیا کہیں گے حکومت والدین کے ساتھ معاشرہ کتنا ذمہ دار ہے اس چیز کی روک تھام کے لیے؟ ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ حکومت کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ اپنا ایک رشتہ قائم کرے، ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بحال ہونے چاہیے. جب بلدیاتی ادارے بحال ہوں گے تو لوگوں کا کنٹیکٹ جو ہے وہ اپنے علاقائی لیڈروں کے ساتھ، علاقائی ورکروں کے ساتھ، علاقائی سوشل ورکروں کے ساتھ ہوگا اور وہ پھر آپ کو پتہ چلتا رہے گا، لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے گا، لوگوں کے سوشل کنٹیکٹ کا پتہ چلے گا. اس طریقے سے آپ جب آپ ڈور ٹو ڈور جائیں گے، آپ مین ٹو مین اب تعلق رکھیں گے تو اس صورت میں آپ اپنے معاشرے کو صحیح راہ راست پہ بھی لا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں اچھائیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں. جب آپ لوگوں کے دکھ میں، غم میں، خوشی میں شامل ہوں گے تو پھر آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ بھی چلے گا اور اس طریقے سے آپ دہشت گردی پہ کنٹرول پا سکتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے یہ بیسک رائٹ ہے غریب عوام کا، ہر بندے کا. حکومت کو چاہیے کہ اپنی اس ایجوکیشن پالیسی پہ ذرا غور کرے اور یہ ایجوکیشن پالیسی کو آسان بنائے اور سستا بنائے. آپ کے نزدیک ہم دہشت گردی کے اس ناسور سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دہشت گردوں کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی مذہب نہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے مسجد کا بھی احترام جو ہے وہ اس کو بھی تقدس کو پامال کیا ہے اور ہم نے دیکھا ماضی میں بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں جس میں بے تحاشا نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اب براہ راست جو ہے وہ ہمارے جو مستقبل کے مہمان ہیں، بچے ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ دیکھتے کیسے کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے، ایجوکیشن پالیسی پہ نظر ثانی کرے. دیکھیں،
ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کو بنانے کے لیے ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ایجوکیشن میں حکومت کو چاہیے کہ ایجوکیشن اس طریقے سے بنائی جائے کہ بچوں کی پہنچ وہاں پہ ہو, غریب لوگوں کی پہنچ وہاں پہ ہو, تاکہ ہر غریب آدمی جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے. لیکن آج کل کے حالات آپ دیکھیں کہ بچے پڑھنے سے دور ہو رہے ہیں. وہ پڑھنے سے دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہو گئی ہے, اسکولوں کی فیسیں بڑھ چکی ہیں, بسوں کے کرائے بڑھ چکے ہیں, بچوں کو جو ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہے. اس لیے بچے جو ہیں, اب پہلے گورنمنٹ کے اداروں میں 200 روپے 300 روپے فیس ہوتی تھی, اب انہی اداروں میں 1,50,000 اور اس طریقے سے فیسیں ہوتی ہیں, جو کہ غریب آدمی جو ایک تنخواہ دار بندہ ہے جس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے, وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے پڑھائے گا؟ جب وہ بچوں کو پڑھائے گا نہیں تو جب وہ بچے بھوکے ہوں گے تو پھر دہشت گردی کی طرف بھی لوگ مائل ہوں گے, اور پھر دوسری جو غلط کاریاں ہیں یا غلط کاموں کی طرف بھی مائل ہوں گے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ حکومت کا اسٹیٹ جو ہوتی ہے, کہتے ہیں نا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست کو چاہیے وہ ماں کی طرح اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کو تعلیم کے مواقع دے, اور لوگوں کو اس کی ہیلتھ پہ بھی توجہ کرے. اور وہ جو ایجوکیشن میں باقاعدہ یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے دہشت گردی کے بارے میں, اس کو بتانا چاہیے کہ دہشت گردی کو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ دہشت گردی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہونا چاہیے, اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا کیسا بیہیو ہونا چاہیے. جب آپ کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستانہ ہوگا, آپ کی ایجوکیشن عام ہوگی, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اس طریقے سے دہشت گردی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, لوگوں کو انصاف بھی ملنا چاہیے. وہ لوگوں کو آپ جب لوگوں کی زندگی میں سکون لائیں گے, اب جب ان کی زندگی کو پرامن کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس طریقے سے دہشت گردی پہ قبضہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہوں گے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کے بارے میں بتائیں. اور یہاں پر ایک بڑا سوال ہم آپ کو دے کر جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کریں اپنی صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے. کسی بھی تنظیم کا حصہ نہ بنے. بالخصوص والدین سے یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آپ کا بچہ موبائل میں کیا سرچ کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, اس کے رابطے سوشل میڈیا کے ذریعے کن لوگوں سے اور کن تنظیموں سے ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو آپ تکلیف سے بچ سکتے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کریں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.